اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ کہف کی 60ویں آیت 60 اور 61ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کا ذکر ہے، اور وہ مشہور قصہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ کچھ بنی اسرائیل آئے اور انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ سوال کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے، جاننے والا؟ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور نبی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں۔ کیا فرمایا؟ بھئی بولو، کیا فرمایا؟ میں۔ دیکھو ماشاءاللہ، اچھا بولے کون کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کیا تھا؟ بالکل صحیح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ جب جو نبی ہوتے ہیں اس نبی کو اس وقت جتنے انسان ہوتے ہیں سارے انسانوں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کا جواب بالکل 100% صحیح تھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون؟ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ یہ جو میں، اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ہی سبق کے لیے، ہماری ہی نصیحت کے لیے۔ انبیاء تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یہ لفظ میں ہے نا، یہ میں جیسے میری پسند، میری رائے، میری بات، میری سوچ، میرا حکم، میرا فیصلہ، میرا آئیڈیا، میں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور لفظ میں ایک قسم کا تکبر ہے۔ لفظ میں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا تھا کب؟ جب میں چھوٹا تھا، بسگرہلی میں وہاں رہتے تھے ہم، مدرسے سے آیا تھا میں چھٹی میں۔ لفظ میں سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں تمہیں۔ تو مجھے سائیکل سیکھنے کا شوق ہوا، کیونکہ میری عمر کے شاید اتنا سا تھا میں، میری عمر کے جو بچے تھے وہ بھی سائیکل چلاتے تھے، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ سائیکل سیکھنا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، 1 روپیہ دیے تو آدھا گھنٹہ سائیکل دیتے تھے انہوں، لے جو بول کر۔ اب وہ 1 روپیہ کا انتظام کر کے میں جا کے سائیکل لے لیا۔ اب وہ چلانے تو آتا نہیں، اب وہ بازار میں لے کر وہاں سے، میرے دل میں پہلے سے آئیڈیا، گھر کے پاس جو گلی ہے، وہ گھر بھی وہ جو ڈیری ہے، ڈیری کے پاس ہی ہے گھر، آپ دیکھے ہوں گے وہاں بسگرہلی جو گئے وہ لوگ، مسجد کے قریب میں، تو وہاں کے جو راستے ہیں وہ خالی رہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ نہیں رہتی۔ تو میرے دل میں تھا کہ میں وہاں جا کے سیکھ لوں گا۔
साइकिल वाले को पैसे दे के साइकिल लेके आ गया। आके मैं यहाँ अभी सीखना, मैं जगह तलाश कर रहा हूँ, एक ऊंची जगह पे साइकिल खड़ी करके उसके ऊपर बैठूँगा। इतने में एक बड़े मियाँ आए, बड़े भाई साहब आकर बोले, क्या बात, साइकिल सीखना क्या? सीट पकड़े उन्होंने, बैठ जाओ, बोले बैठो बैठो, क्या भी नहीं बोल के सीट पकड़े। मैं हैंडल पकड़ा, उन्होंने थोड़ी देर ढकले, मैं चलाया, उन्होंने चले गए। अब वो डाउन था, वो मस्जिद के बाजू जो देवल है, देवल के बाजू घर है वो डाउन, वो चला रहा ना बोल को चले गए उन्होंने। और मैं सीधा वहाँ बड़ी मोरी है, मोरी में जाको गिर गया। बहरहाल वहाँ से उठा, एक हिम्मत भी आ गई मुझे, इतनी दूर चलाया ना मैं बोल को, एक हिम्मत भी आ गई। फिर वहाँ से उठ को वो माराम पड़े, सो फोन आया, सो वो सब क्या भी याद नहीं। ख्याल क्या, आधे घंटे में हर साइकिल पहुँचाना। फिर फ़ौरन जो है फिर उठा, फिर सीखा, फिर गिरा, फिर उठा, ऐसा होते होते बहरहाल 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल चलाना आ गया। उस वक्त वालिद साहब के पास भी साइकिल नहीं थे, तो जैसे ही पैसे का इंतज़ाम होता, फ़ौरन जाकर एक जुनून, एक किस्म की एक मतलब खुशी, साइकिल चलाना सीख लिए, खुशी, पूरे गलिया में यहाँ वहाँ सब जाना। दूसरे दिन जो है साइकिल लेकर मैं वहाँ बाज़ार, बस स्टैंड जो था, बस स्टॉप के पास गया, तो उन्होंने वहाँ खड़े थे, वो मुझे बिठाए थे ना, उन्होंने वहाँ खड़े थे। उन्होंने आदमियों को देख को बोल रही, देखो देखो देखो, मैं सिखाया सो इनको कर। खैर मैं देखो हूँ भी न सिखाई सो बोलते हमेशा। बात होगी ना, शाम को अम्मी दूध लेने भेजे, डेयरी को जाकर दूध ले लगा बोल को, मैं साइकिल सीखो होना बोल को, साइकिल में गया। मैं साइकिल में डेयरी को दूध लेने गया, तो वहाँ लाइन में खड़ी हूँ, वहाँ भी आदमी बोल रही, देखो देखो मैं सिखाया सो, मौजन साहब के बेटे को मैं सिखाया सो कर। वो पहले बोले ना ज़रा अच्छा दिसा था, अब उतना अच्छा नहीं दिसा। शाम को मस्जिद के बाहर खड़ी सब भी, वहाँ मैं साइकिल चला ले गया, तो वहाँ भी आदमी बोल रही, देखो कितना अच्छा चला रहा, मैं सिखाया सो अगर को। मैं दिल में बोल लिया, पैसे मेरे, गिर को माराम पड़ी सो मंजे। सही बात है, कान देखे तो भी मई करी ना, कब ये इनका मई ख़त्म होता है अगर को। बहरहाल तो ये मई है ना, मेरी राय कई को नहीं लिए। सही बात है, मेरी बात कई को नहीं माने, मेरा आइडिया उस पर चलना था, तुम्हें मेरे आइडिया पर चलना था, ये मई पना है ना, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। शैतान न इल्म वालों को इल्म से बहकाता है। ये बोलना कितने की जने बहगी, मई मंजे अल्लाह ताला नमाज में लगाया, मंजे अल्लाह ताला इबादत में लगा को है, मंजे अल्लाह ताला दीन की खिदमत में लगाया कर को बोला, तो ये भी एक तकब्बुरी है। इसका मतलब ये है कि लग को नहीं है उन्हें, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, और बहुत बड़े नबी थे, बरगुज़ीदा नबी थे, जलीलुल क़द्र नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और जो बड़े होते हैं उनकी छोटी छोटी ख़ता भी अल्लाह की नज़र में बड़ी हो जाती है। तो अल्लाह ताला को उनका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया कि मैं सबसे बड़ा आलिम, गरचे बात सही थी लेकिन अंदाज़ अल्लाह को पसंद नहीं आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, एक बंदा मेरा ऐसा भी है जिसको मैंने कुछ उलूम ऐसे दिए हैं जो तुमको नहीं दिए, मैंने उसे कुछ उलूम ऐसे दिए हैं जो मैंने तुमको नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ गया, ये मतलब नहीं। वक्त के नबी हज़रत मूसा, ये तयशुदा बात है, मकाम में, मर्तबे में, फ़जीलत में, हर चीज़ में वो सबसे ऊंचे। हज़रत खिज़र क्या थे नहीं थे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक शख्स हैं, उनका नाम खिज़र है, मैंने उनको कुछ उलूम ऐसे दिए हैं जो मैंने आपको नहीं दिए, आपको उनके पास जाना चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, और अपने खादिम को ले लिए साथ में, और अल्लाह ताला ने एक निशानी बतलाई। अच्छा, वो खादिम को लेकर निकले और साथ में तोशा भी इन्होंने रख लिया।
روٹی اور بعض کتابوں میں یہ تو ہے کہ مچھلی انہوں نے رکھ لی تھی ساتھ میں کھانے کے لیے، بھوک لگے گی راستے میں تو کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بتلائی تھی کہ تمہارے مچھلیوں میں سے ایک مچھلی زندہ ہو کر تمہارے توشے سے نکلے گی اور سمندر کی طرف چلے جائے گی، جہاں یہ چیز ہو وہی تمہارا مقام ہے، وہاں تمہیں حضرت خضر مل جائیں گے۔ یہ اللہ نے نشانی بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ اچھا، خادم کی بات آئی تو بتاؤں، خادم رکھنا یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے۔ خادم رکھنا یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خادم رکھے ہوئے تھے۔ بھئی ایک انسان خادم رکھتا اپنی ضرورت کے لیے، اب وہ خادم اس کو لے کر آتا گاڑی میں، یہاں مسجد میں لا کے چھوڑتا، اس کے چپل کی حفاظت کرتا ہے، جو بھی خدمت کرنا، اس کے کپڑے درست کرتا ہے، اس کے کپڑے دھو کے یہ دھوتا ہے یا جو ہے استری کر کے لاتا ہے۔ اب جب وہ مسجد سے جاتا ہے تو اسے چپل پہناتا ہے اور پھر اسے جو ہے گاڑی میں بٹھا کے گھر لے جاتا ہے۔ اگر خادم انسان ضرورت کے تحت رکھے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ لوگ رکھتے ہیں نا، آفس کے لیے کسی خادم کو رکھے، کسی نوکر چاکر کو رکھے، اب وہ روزانہ آفس کی صفائی اور پھر جو ہے اسے پوچھنا کھولنا، جب یہ آفس کو جائے تو پھر اسے جو ہے بیٹھنے کا انتظام کرنا، اسے پانی لا کر دینا، اور اس کے جو بھی یہ حکم کرے فوراً اس پر عمل کرنا۔ خادم رکھنا یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی گھمنڈ کی علامت نہیں ہے، بلکہ خادم رکھنا یہ ثابت ہے انبیاء سے۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ انبیاء سے۔ انبیاء بھی رکھتے تھے خادم، اور خادم رکھتے ہیں گھروں میں بھی بہت سے لوگ۔ اللہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، گھروں میں تنخواہ دے کر نوکر چاکر کو رکھتے ہیں، ملازمت ان کو گھر میں دیتے ہیں آپ، تو ضرورت کے تحت اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ خدمت کے لیے کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رکھنا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ بہرحال خادم کا ثبوت انبیاء سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، تابعین سے بھی ہے، تبع تابعین سے بھی ہے، کہ جن کو ضرورت پڑی اللہ نے ان کو سہولت دی تو انہوں نے اپنے ضرورت کے تحت نوکر چاکر رکھے تھے۔ نہیں، بہت سے علماء بھی آج کل الحمدللہ اللہ نے ان کی حالتیں اچھی کیں تو ان کے پاس بھی خادم ہوتے ہیں۔ کہیں دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ پیسے آتے ہی دیکھو ان کے بھی کیا اسٹائلاں بول کر، صحیح بات ہے، یہ ضرورت کے تحت انسان رکھ سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ نکلے۔ صبح جب نکلے وہ چلتے چلتے، اشراق کا وقت ہوا، چاشت کا وقت ہوا، پیدل جا رہے تھے نا، تو تھک گئے، تھوڑی دیر ایک جگہ رکے، استراحت کے لیے، آرام کے لیے ایک جگہ رکے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ ان کا جو خادم تھا وہ جاگا ہوا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا کہ توشہ ہلا اور پھر اس میں سے مچھلی نکلی اور نکل کر سمندر کی طرف چلے گئی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن ابھی تو سو رہے ہیں، جب جاگ جائیں گے، جب نیند سے بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا۔ لیکن جب نیند سے بیدار ہوئے تو یہ بھول گیا بیچارہ، نیند سے بیدار ہوئے تو بھول گیا۔ ہمیں یہاں جاگ لے کچھ بھول گیا نہیں سے وہ تو بیچارہ بھول گیا، بتانا یاد نہیں رہا۔ اب سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلو سفر، پھر شروع ہوا سفر۔ دوپہر کے وقت جب دھوپ بہت تیز ہو گئی، سمجھیں کہ زوال کے وقت، زوال سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھا لیتے ہیں، دسترخوان بچھاؤ۔ ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، مچھلی لاؤ۔ اچھا، ایک بات یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء، سارے پیغمبر کی ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی نبی کی زندگی میں آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ بھئی بولو، کیا نہیں ملے گا؟ ناشتہ نہیں ملے گا۔
بلکہ صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں ملے گا آپ کو ناشتہ۔ عرب والوں کی زندگی دیکھیں، اب بھی اس وقت آپ یو پی چلے جائیں، میوات چلے جائیں، چھتیس گڑھ اس طرف کے علاقوں میں چلے جائیں، ناشتے نام کی کوئی چیز نہیں، پہلے نہیں تھی، اب تو وہاں بھی شروعات ہو گئی۔ چائے کے ساتھ ڈبل جو ہے وہ بن اور پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ تو پہلے ناشتہ نہیں تھا، پہلے کیا نہیں تھا؟ ناشتہ نہیں تھا، صرف 2 وقت کھاتے تھے، 11-12 بجے زوال سے پہلے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ، اس کے بعد ظہر کی نماز، اور پھر رات کا کھانا عصر کے بعد یا مغرب کے فوراً بعد۔ رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد، 2 ہی ٹائم کھانا تھا۔ یہ بیکار کے لوگ جب سے شروع ہوئے نہیں، انہوں متعارف کرائے ناشتہ، خالی ناشتہ نہیں، ناشتے سے پہلے بھی اب بھی بیڈ ٹی، بیڈ کافی، وہ اب بھی بستر سے اٹھ کچھ نہیں، تب بھی کھانا پینا شروع۔ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی زیادہ بیماریاں اور صحت خراب ہو رہی ہیں۔ صحتوں کے خراب ہونے میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، زیادہ کھانا۔ آج تک آپ نہیں دکھا سکتے کہ کم کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوا، یہ ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پہلے بہت کم کھاتے تھے، 2 ہی وقت کا کھانا ہوتا تھا، اب تو 3 وقت تو لازمی ہے، 3 وقت تو لازمی کمپلسری ہونا، ناشتہ دوپہر کا، رات کا، نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، اس کے بعد صبح چائے ہے، ناشتے سے پہلے، ناشتے کے بعد چائے ہے، پھر اس کے بعد دوپہر اور شام کے بیچ میں پتہ نہیں پھر سموسے، ہاں اسنیکس ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا، پھر مغرب کے بعد گوبھی ہے۔ پہلے روٹی کھاتے تھے، اب پیزا کہتے، برگر کہتے، صحیح رہتے۔ پہلے اچھی چیزیں کھاتے تھے، پہلے لسی پیتے تھے، کتنا زبردست اس کے اندر پروٹین، طاقت۔ اب کولڈ ڈرنکس ہم پینا شروع کر لی سب بھی، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کل مسجد میں ایک بچہ لے کے آ گئے افطاری کو، کیا وہ لال لال آتا نا، ہاں اسٹنگ، کئی کو بھائی یہ کیا قصہ نہیں حضرت روزہ کھولنے میرے کو، بچے یہ چھوٹے بچے پینا نہیں بھائی، اس میں لکھو ہی میرے کو، پھر اسے دکھا کو۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو صحت کو خراب کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں صحت کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پہلے اچھی اچھی غذائیں ہوتی تھیں، اب کھانا بھی زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے بیماری بھی زیادہ اور صحت بھی خراب۔ ابھی دیکھو 40 سال سے پہلے ہی کمر کا درد، آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی، اور اعضاء جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور بیماریاں گھیر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ضروری چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہم نے شامل کر لی، جس کی وجہ سے صحت بہت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے زبان کو ایسا چسکا لگو ہے کھانے کی، برگر چھوڑنے تیار ہیں کیا بولو؟ ہرگز بھی تیار نہیں۔ صحت خراب کر لینا منظور ہے، لیکن دعوت چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ خراب ہو رہی ہے، ہو جان دے، منظور، لیکن پیزا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، صحیح بات ہے، چائے ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے، موت رہی تو پی لے کچھ مریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، پہلے مسلمانوں میں 2 ہی وقت کے کھانے ہوتے تھے، ایک جو ہے وہ ظہر سے پہلے اور ایک مغرب کے بعد۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناشتہ ناجائز ہے، مفتی صاحب بول رہے اب اس کے بعد سے، رمضان کے بعد سے میں ناشتہ نہیں کرتا، یہ فتوے نہیں میں بول رہا ہوں، ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک میں آپ کو کلچر بتا رہا ہوں۔ ایک پہلے ایسا تھا کلچر، آپ کو ابھی ناشتے کی عادت ہو گئی، آپ ناشتہ کرو، میں اسے ناجائز نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں یہ بات؟ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، نہیں بولنا پڑتا ہے، نہیں تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے فرمایا کہ بھوک لگی ہے، چلو دسترخوان بچھاؤ، مچھلی لاؤ،
غذا بھی کھانا تو اچھی کھانا. دیکھو انبیاء کے آپ دیکھو کھاتے تھے, کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھا رہے ہوں. چاہے کم ہی کھاتے تھے, تھوڑا ہی کھاتے تھے, لیکن تازہ کھاتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی لاؤ. تب خادم کو یاد آیا, تب خادم نے سر پکڑا اور کہا کہ اللہ, اس سے پہلے جہاں ہم رکے تھے وہاں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ توشہ ہل رہا تھا, میں نے غور سے دیکھا تو مچھلی کودی اور سمندر میں چلے گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے, وہی تو ہماری منزل تھی, وہی ہماری منزل تھی, وہی ہمارا مقام تھا, چلو پھر واپس. پھر وہاں سے واپس آئے. اب جب واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے, تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ علوم سے میں بھی فیض یاب ہو جاؤں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں اور انسانوں کے آپ نبی ہیں, آپ کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے, آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے, اور حضرت خضر علیہ السلام کے کام کچھ ایسے تھے جو ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ شریعت کے خلاف ہے. ایک نبی شریعت کے خلاف کام دیکھے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا, ہے نا. یہ تو ہر زمانے کے جو دیندار ہوتے ہیں, جو عالم ہوتے ہیں, جو واعظ ہوتے ہیں, جو داعی ہوتے ہیں, وہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے ہیں تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا, وہ ضرور بولتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, وہ ضرور بولتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ لوگ مانے نہ مانے, جیسے سنگے کے بارے میں بولتا ہوں, اب لوگ مانے نہ مانے ان کی بات ہے, اب غلط ہے تو بولنا تو پڑے گا نا. شادی میں فضول خرچی, ویڈیو گرافی بولتا ہوں. بہت سے لوگ اب کیا کرتے معلوم, حضرت کو بلانے کا شنکو ہوتے, ان کو بلائی تو شنا معلوم ہوتا سو ہمیں بھی کر رہی گھر کو, ان کچھ بلانے کا نکو. بھئی مجھے بلائی تو کیا, نہیں بلائی تو کیا, میں کون سے کھیت کا ملی ہوں. اصل تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا, اصل پکڑ دھکڑ وہاں ہے. مجھے نہیں چلا, پتہ نہیں چلا, چلو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے نا, ہماری زندگی اس کے لیے ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں, آپ نہیں کر سکتے, آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, میں صبر سے رہوں گا آپ کے ساتھ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں. فانطلقا, پھر ان کا سفر شروع ہوا. پھر سفر میں کیا کیا حادثے ہوئے, کیا کیا واقعات پیش آئے, انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے.